وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں تبدیلی جنس کے حوالہ سے جو ہمارے ملک میں قانون نافذ کیا گیا، اس کے نقصانات اور اس کے مفاسد کے متعلق چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز میں جو ابتدا سے یہ طے ہے کہ یہاں کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جس میں مسلم معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوں، تو مالک کریم ہمیں اپنے ملک کی نظریاتی حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے قوانین سے اور ان کے بنانے والوں کے شر سے ہمیں مالک کریم محفوظ فرمائے۔ تبدیلی جنس کا قانون بنیادی طور پر خواجہ سرا مخنث جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جنس کے آڑ میں بنایا گیا ہے۔ ان میں ایسا امکان موجود رہتا ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا مردوں کے مشابہ ہے تو ظاہر ہے خواتین کی علامات بھی اس میں موجود ہیں، اگرچہ وہ نمایاں نہ صحیح، لیکن نمایاں علامات اس میں چونکہ مردوں کی ہیں اس لیے اس پر مردوں کے احکام جاری کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ خواتین کی علامتیں جو اس میں پہلے سے موجود ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہیں، تو اب اس پر عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے احکام اس پر جاری ہو جاتے ہیں۔ تو خواجہ سراؤں کے متعلق یہ ایک نقطہ نظر موجود ہے، اور اس پر کافی بحث علماء اسلام کر چکے ہیں، اور صدیوں سے اس کے بارے میں قوانین طے کیے جا چکے ہیں۔ اور خواجہ سراؤں کی رشتہ داریوں کے متعلق، ان کی وراثت کے متعلق، وہ مردوں میں بیٹھنے کے قابل ہے یا خواتین کے زمرہ میں رہنے کے قابل ہے، اس کے پردے کے احکام کے متعلق، اس کی زندگی گزارنے کے جتنے معاملات ہیں سب کے متعلق فقہائے اسلام نے قوانین بنا دیے ہیں۔ انہی قوانین کو اپنے وطن عزیز میں نافذ کر دیا جاتا تو ظاہر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی بھی نہ ہوتی، صدیوں سے آزمودہ ہیں، تجربہ شدہ ہیں، اور کسی کو اس پر کسی قسم کا اعتراض بھی نہ ہوتا۔ لیکن ان قوانین کی آڑ لے کر جو قانون ہمارے ملک میں بنایا گیا ہے، اس قانون کا سادہ لفظوں میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس وطن میں رہنے والا کوئی شخص، وہ مرد ہو، عورت ہو، خواجہ سرا ہو، کوئی شخص نادرا کے آفس میں جائے اور اسے جا کر یہ کہے کہ میں اپنے وجود میں جنس کی تبدیلی کی علامات محسوس کرتا ہوں،
مثلاً مرد جا کر یہ کہے نادرا کے دفتر میں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں عورتوں والی علامات نمایاں ہو رہی ہیں، تو نادرا اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اسے عورت کے نام پر رجسٹر کرے، شناختی کارڈ میں اسے عورت ڈکلیئر کر دے۔ وہ یہ پوچھنے کا مجاز نہیں کہ جناب آپ پر ساری علامتیں مردوں والی نظر آ رہی ہیں، آپ کے منہ پر داڑھی بھی نکلی ہوئی ہے، مونچھیں بھی ہیں، چہرہ بھی، خد و خال، ہیئت ساری مردوں والی ہیں، صرف آپ کے کہنے پر کہ میں عورت اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، اتنا کہنے پر کیسے آپ کو ہم ڈکلیئر کر دیں کہ آپ عورت ہیں؟ جائیے جا کر کسی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، کسی سے چیک کروا کر لائیں، کوئی رپورٹ لائیں، ڈاکٹروں کا کوئی بورڈ کہہ دے کہ آپ عورت ہیں تو ہم آپ کو عورت ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ مطالبہ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، وہ پابند ہیں سرکاری طور پر اس قانون کی روشنی میں کہ اس مرد کو عورت ڈکلیئر کر دیں۔ اسی طرح کوئی عورت جا کر کہتی ہے کہ میں مردوں والی علامات اپنے وجود میں محسوس کرتی ہوں، تو نادرا بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کوئی رپورٹ طلب کیے، بغیر کسی ڈاکٹر کے معائنے کے، صرف اس کے کہنے پر اسے مرد ڈکلیئر کرنے کی نادرا پابند ہو جاتی ہے۔ اس قانون کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کا اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو سب سے پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس شخص کو مرد پیدا کیا ہے وہ اپنی جنس از خود تبدیل کروانے کے جب درپے ہوگا، اپنی تخلیق کو تبدیل کرے گا، تو یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام فطرت سے بغاوت ہوگی، تغیر خلق اللہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے جس طرح جس چیز کو بنایا ہے، بندہ اس فطرت کے تقاضوں کی مخالفت کر رہا ہوگا۔ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں تبدیلی نہ کرنا، جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ مرد ہی رہے، اور جس کو عورت بنایا ہے وہ عورت ہی رہے۔ اپنی جنس کو تبدیل کرنا گویا فطرت کو تبدیل کرنا ہے، اور بندہ یہ فطرت تبدیل کرنے کے درپے کیوں ہوتا ہے، کیوں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں فطرت کو تبدیل کروں؟ اس کا بھی قرآن مجید فرقان حمید نے حل بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا یہ شیطان نے مالک کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا جب اسے مردود کیا گیا، تو اس نے رب العالمین سے یہ کہا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ مالک میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیری مخلوق کو گمراہ بھی کروں گا، انہیں جھوٹی امیدیں بھی دلاؤں گا، وہ جانوروں کے کان چیر کر ان پر زیادتیاں بھی کریں گے، جھوٹے عقیدے بھی بنائیں گے، اور میں یہ بھی ضرور ضرور کروں گا کہ میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنی خلقت کو، اپنی تخلیق کو تبدیل کریں۔ تو جنس کو تبدیل کرنا گویا شیطان کے اس دعوے کو پورا کرنے والی بات ہے۔ یہ بندہ شیطان کا بالکل اعلیٰ کار بن جاتا ہے جو اپنی خلقت کو، اپنی جنس کو تبدیل کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ اور کافی ساری درخواستیں ایسی وصول ہو بھی چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جنس کو تبدیل کرنے کے در پہ ہیں، اور تحفظ اس قانون کی آڑ میں انہیں مل جائے گا۔ تو تخلیق کو تبدیل کرنا جو کرنے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور جو اس کو قانونی طور پر تحفظ دینے والے ہیں وہ بھی اس جرم کو تحفظ دینے کے مجرم قرار پاتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں خرابی یہ ہے کہ تخلیق الہی کی تبدیلی اس میں لازم آ رہی ہے۔ دوسری اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی بالفعل عملاً علامات کو تبدیل نہ بھی کرے، ویسے ہی مرد عورت بننے کی کوشش کریں گے اور عورتیں مرد بننے کی چال ڈال میں، وضاقتہ میں، لباس میں، خد و خال میں، دونوں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس بندے پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
تو اس قانون کی زد میں کوئی مرد عورت جب اپنے آپ کو ڈکلیئر کروائے گا تو ظاہر ہے وہ جسم میں اگر تبدیلی نہ بھی کروائے تو بھی اس کو عورتوں والا لباس پہننا پڑے گا، وہ عورتوں والے بال رکھے گا، وضع کرتا عورتوں والی اپنائے گا، تو عورتوں سے مشابہت مرد اختیار کریں گے اور مردوں سے مشابہت عورتیں اختیار کریں گی، جو لعنت کا مستحق بننے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ اگر کوئی خاتون صرف اتنی سی بھی مردوں سے مشابہت اختیار کرے کہ باقی سارا لباس عورتوں والا ہے، صرف جوتا وہ مردوں والا پہنے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان المرأۃ تلبس النعل، کہ فلاں عورت ہے جو مردانہ جوتے پہنتی ہے، تو فقالت، آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الرجلۃ من النساء، ایسی عورت پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی اتنی سی مشابہت کہ صرف مردانہ جوتے پہنے، اس پر بھی وہ لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو عورت اپنے اعضاء تبدیل نہ بھی کروائے پھر بھی مرد جب بنے گی قانونی طور پر اور کاغذوں میں، وہ مردانہ وضع ضرور اختیار کرے گی، وہ کتنی لعنت کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح اس میں تیسری خرابی یہ ہے کہ اس میں اعضاء جو جسمانی طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں عضو عطا فرمائے ہیں، ان اعضاء کی قطع و برید لازم آتی ہے۔ ان اعضاء کی قطع و برید یہ اس کا لازمی حصہ ہے، اور جتنے اعضاء ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں یہ سارے کے سارے اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں، ہم ان کے مالک نہیں۔ مثلاً یہ ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، یہ عضو ہیں جسم کے، ہم ان انگلیوں کے مالک نہیں ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں، ہم ان کے امین ہیں۔ مالک میں اور امین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، اس پر پکڑ نہیں ہوتی، اور امین اگر اپنی امانت میں تصرف کرے تو وہ خیانت گنی جاتی ہے، وہ جرم ہوتا ہے۔ یعنی ہم میں سے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اپنی انگلی کٹوانا چاہے، کسی کو تحفے کے طور پر دینا چاہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم امین ہیں ان انگلیوں کے، ان اعضاء کے۔ تو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، سارے کے سارے اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں، ہم ان میں خیانت کریں گے تو ہم مجرم قرار پائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس قانون کی روشنی میں اگر کوئی بندہ اپنے جسم کے اعضاء کو تبدیل کروائے، گٹائے، بڑھائے، کٹوائے، کچھ بھی کرے، تو وہ اعضاء کے امانت ہونے میں خیانت کر رہا ہے اور جسم کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہے۔ اور ایک تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، دوسرا یہ ہیئت جسم جب تبدیل کی جا رہی ہوگی تو جسم کی شکل و صورت اور ہیئت کو بدلنا، اس کو شریعت کی نظر میں مصلح کہا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کی ہیئت کو تبدیل کرنا یہ مصلح ہے اور منع ہے، اسی طرح کسی زندہ انسان کے جسم میں تبدیلی کرنا اور زندہ انسان کے جسم کی ہیئت اور شکل و صورت کو اور اس کی وضع قطع کو تبدیل کرنا یہ بھی مصلح ہے۔ اور جس طرح مردہ کو مصلح کرنا حرام ہے، اسی طرح مردوں کو بھی مصلح کرنا حرام ہے۔ اور اس میں یہ خرابی بھی ہے کہ یہ جسمانی اعضاء میں ایسی قطع و برید ہے، ایسی قطع و برید ہے، ایسی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے جنس تبدیل کرنے کے لیے کہ اس تبدیلی کے بعد پھر آئندہ نسل کا چلنا ممکن نہیں رہتا، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو مرد عورت بنے گا اور جسمانی اعضاء کی ساخت تبدیل کر کے یہ عورت بنے گا، ظاہر ظاہری جسمانی اعضاء کی ساخت تو اس نے تبدیل کر دی، لیکن پیٹ کے اندر رحم کیسے پیدا کرے گا؟ رحم کو محفوظ رکھنے کے لیے جو مالک کریم نے نظام پیدا کیا ہے وہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو اس تبدیلی سے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا یہ خسی ہونے کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور خسی ہونے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم خسی نہ ہو جائیں، اور سخت مشکل حالات میں پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مشکل حالات کے اندر بھی خسی ہونے کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ جب سرکار نے ان مشکل حالات میں، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم جہاد میں ہوتے تھے تو ظاہر جہاد میں خواتین تو ساتھ نہیں ہوتی اور انسانی فطرت کے تقاضے تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، ایسے مشکل حالات میں پوچھا گیا یا رسول اللہ خسی نہ کر لیں اپنے آپ کو،
سرکار نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ خسی ہونے کی اجازت عطا فرما دیں، تو سرکار نے منع بھی فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو خسی کرے یا جو خسی ہو، یعنی جو خسی ہو بندہ ہو اور جو ڈاکٹر اس کا علاج کر کے خسی کرے، سرکار نے فرمایا وہ دونوں ہی میرے دین پر نہیں ہیں، دونوں ہی میرے طریقے پر نہیں ہیں۔ تو اعضاء کو اس طرح کاٹنا کہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یہ خسی ہونے سے بھی بدتر ہے، اور جس طرح خسی ہونا حرام ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ معاملہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری اس میں خرابی تھی کہ اعضاء کی قطع و برید اس میں لازم آتی ہے، جو امانت میں خیانت بھی ہے، مصلح بھی ہے، اور خسی ہونے سے بڑھ کر گناہ بھی ہے۔ اور چوتھی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے بے حیائی کو فروغ ملے گا، بے پردگی ہوگی۔ ظاہر ہے جب کوئی بندہ یا کوئی خاتون کسی ڈاکٹر کے پاس جنس تبدیل کرانے کے لیے جاتی ہے اور شوق سے جاتی ہے، اسے کوئی مجبوری نہیں اپنا سطر کھولنے کی، لیکن شوق سے سطر کھولتی ہے ڈاکٹر کے سامنے، تو یہ بے حیائی ہے۔ شوق سے کسی کے سامنے اپنے سطر کو ننگا کرنا یہ بے پردگی ہے، اور ہمارا دین یہ کہتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، کہ نہ تو کسی مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی دوسرے مرد کا سطر بغیر کسی وجہ کے دیکھے، اور نہ ہی کسی عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ دوسری عورت کا سطر وہ بغیر وجہ کے دیکھے۔ بے شک مرد مردوں سے علاج کروائیں، عورتیں عورتوں سے علاج کروائیں، تو بھی یہ سطر کا حصہ دیکھنا تو کسی مرد کا حصہ دیکھنا مرد کے لیے بھی جائز نہیں، اور عورت کا سطر دیکھنا عورت کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس لیے یہ بے حیائی اور سطر کو ننگا کرنا، اس کی بھی اسلام کے اندر ممانعت ہے، جو اس قانون کی روشنی میں لازم آ رہی ہے۔ اسی طرح پانچویں خرابی اس قانون کے اندر یہ ہے کہ اس قانون کی روشنی میں ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ اور ہم جنس پرستی کو فروغ کیسے ملے گا؟ آپ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے وطن میں اس وقت قانون یہ ہے کہ مرد مرد سے نکاح نہیں کر سکتا، عورت کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ قانونی طور پر منع ہے۔ اب اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے سے نکاح کرنا چاہے تو قانون اسے اب تحفظ دے گا۔ وہ تحفظ یہ دے گا کہ ایک لڑکا نادرا میں جا کر یہ کہہ دے کہ میں لڑکی ہو گیا ہوں، نادرا اسے لڑکی ہونے کا شناختی کارڈ دے دے گی۔ جب اس کا شناختی کارڈ لڑکی ہونے کا بن گیا ہے وہ لڑکا، تو اب وہ دوسرے کسی لڑکے سے نکاح کرے گا، قانون اسے تحفظ دے گا۔ یہ لواطت ہے، اس کو قرآن نے بھی منع کیا ہے، حدیث نے بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح لڑکی پہلے تو ہمارے ملک میں کسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب کوئی لڑکی نادرا میں جا کر یہ کہہ دے کہ میں لڑکا بن گئی ہوں، تو نادرا چونکہ اسے لڑکا ہونے کا شناختی کارڈ جاری کرنے کا پابند ہے، اس لیے وہ لڑکے کے شناختی کارڈ پر کسی دوسری لڑکی سے نکاح کرے گی تو ظاہر ہے لڑکی لڑکی سے نکاح کر رہی ہوگی، اور ہمارا قانون اسے تحفظ دے رہا ہوگا۔ اور یہ کتنی بڑی خرابی ہے، اس کے بارے میں ایک دو احادیث طیبہ سماعت فرمائیں کہ ہم جنس پرستی وہ خواہ لواطت کی شکل میں ہو، یعنی مرد مردوں سے نکاح کریں، خواہ وہ مساحقت کی شکل میں ہو، عورتیں عورتوں سے نکاح کریں، دونوں قسم میں ہم جنس پرستی جو ہوتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ 3 دفعہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ اس پر لعنت فرمائے جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ اس پر لعنت فرمائے جو لوطیوں والا کام کرے، اللہ اس پر لعنت فرمائے جو ہم جنس پرستی کرے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنا شروع کر دے گی تو تباہی ان کا مقدر بن جائے گی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا ظاہر فیہم الطلاعن، جب ایک دوسرے پر لعنتیں عام ہو جائیں تو تباہی مقدر ہو جائے گی، شرابیں عام ہو جائیں تو تباہی مقدر ہو جائے گی،
ریشم عام ہو جائے لباس پہننا مردوں کا تو تباہی عام ہو جائے گی، اسی طرح گانے بجانے عام ہو جائیں تو بھی تباہی مقدر بن جائے گی۔ اور سرکار نے فرمایا وقت فر رجال و بالرجال، مرد اپنی ضرورتیں مردوں سے پوری کرنا شروع کر دیں تو بھی تباہی سے انہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور فرمایا والنساء بالنساء، عورتیں عورتوں سے ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں تو بھی انہیں ہلاکت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان رجال، آخر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے لہم ارحام منقوصہ، کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں یا ہجڑوں سے نکاح کریں گے، اور فرمایا ان سے نکاح اسی طرح کریں گے جس طرح عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی کو قانونی شکل دی جا رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر تمہیں مل جائیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، جو یہ کام کرے اسے بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ یہ کیا جائے اور اس کی رضامندی ہو اسے بھی قتل کر دو۔ شریعت تو ایسے لوگوں سے روئے زمین کو پاک کرنا چاہتی ہے، اور ہمارے ارباب اختیار ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں قانونی تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہم جنس پرستی کا فروغ اتنی بڑی ہلاکت کا باعث ہے کہ پورے معاشرے پر تباہی آ جاتی ہے، اور جو بندہ خود اس معاملہ میں ملوث ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ بغیر توبہ کیے مر جائے تو مرتا انسانی شکل میں ہے، لیکن قبر میں جب جاتا ہے تو اس کی شکل انسانوں والی رہتی نہیں، بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ يُمْسَخُ فِي قَبَرِهِ خِنزِيرًا، اس کی قبر کے اندر شکل مسخ کر کے خنزیر اسے بنا دیا جاتا ہے، کہ مالک کریم نے اسے انسان اشرف المخلوقات بنایا تھا اور یہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار کے آ گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ قبر میں تو خنزیر والی شکل بانی جاتی ہے، یحشر اللوطیون یوم القیامت، جب لوتیوں کو، ہم جنس پرستوں کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی یا بندروں کی شکل میں ہوں گے یا خنزیروں کی شکل میں ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی خرابی ہے جو اس قانون کی زد میں لوگوں کو تحفظ فراہم ہو رہا ہے اور ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بلکہ سرکار نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ ہم جنس پرستی کرتا ہے لوتیوں والا کام کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں کو اٹھائے گا تو ظاہر ہے حضور کی امتی حضور کی امت میں اٹھائے جائیں گے، جو موسوی ہیں وہ حضرت موسیٰ کی امت میں، جو عیسوی ہیں حضرت عیسیٰ کی امت میں، لیکن جو لوتی ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں میری امت میں سے اٹھایا ہی نہیں جائے گا، انہیں میری امت سے نکال کر لوتیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ ان والا عمل کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن، میری امت کے اندر اسے شامل ہی نہیں کیا جائے گا، میری امت سے نکال کر ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، ہلاکت کا کتنا باعث ہے اس قانون کو پاس کرنا، اور کتنی بڑی بربادی کا یہ سبب ہے۔ ملک پہلے کن حالات کے اندر ہے اور یہ تباہی کے اور کتنے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس قانون کو پاس کرنے میں چھٹی خرابی یہ ہے کہ جب یہ قانون طے ہو گیا، پاس کر لیا گیا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی لڑکا نادرا سے لڑکی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے، قانون اسے لڑکی سمجھے گا، اور کوئی اس کی ڈاکٹری نہیں، کوئی رپورٹ نہیں، بس اس کے کہنے پر اسے لڑکی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، تو خرابی کیا ہے؟ اب کوئی جوان لڑکا لڑکی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لے نادرا سے، وہ لڑکیوں کے کالج میں جا کر کہے کہ میں لڑکی ہوں مجھے داخلہ چاہیے، کون ہے جو اس کو داخلہ ہونے سے روکے؟ ظاہر جہاں جوان بچیاں زیر تعلیم ہیں وہاں اس کا داخلہ کس طرح آپ روک سکیں گے؟ اور جب وہ ایک یا چند لڑکے لڑکیوں والے کالج میں داخل ہو جائیں گے یا کچھ لڑکیاں لڑکوں والے کالج میں داخل ہو جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی، زنا کو کتنا فروغ ملے گا، اور کتنی خرابیاں جو ہیں وہ قانونی طور پر جائز ہو جائیں گی اور ان کو تحفظ مل جائے گا۔ اسی طرح جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو مخلوط نظام میں تعلیم نہیں دلوانی، بچوں کی یا خاص طور پر بچیوں کو ہم تعلیم تو دلوانا چاہتے ہیں،
لیکن باپردہ ماحول میں دلوانا چاہتے ہیں، اور وہ بڑی تفتیش کے بعد اکا دکا انہیں کوئی کالج نظر آ جاتا ہے کہ یہاں صرف بچیاں ہوتی ہیں، عملہ بھی خواتین کا ہوتا ہے، یہاں بچیوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ پہلے تو چلو وہ ڈھونڈ لیتے تھے، تلاش کر لیتے تھے، لیکن جب یہ قانون پاس ہو گیا اور اس پر عمل درآمد بھی معاشرے میں ہو گیا تو آپ اندازہ کریں لوگ اپنی بچیوں کو پھر کہاں تعلیم دلوائیں گے؟ کیا کوئی کالج بھی شکوک و شبہات سے محفوظ رہ سکے گا؟ کوئی تعلیمی ادارہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ لوگوں کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ خدا جانے کس بے ہوشی کے عالم میں انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا۔ ویسے تو ظاہر ہے تبصرے یہ بھی آ رہے ہیں کہ یہ قانون از خود انہوں نے نہیں بنایا، اور آج ہی نہیں یہ بنا یا آج ہی نہیں پاس ہوا، بڑے سالوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے، اور جن کے کہنے پر انہوں نے بنایا ہے وہ انہیں شاباش بھی دے رہے ہیں، اور کچھ ہڈی کے نوالے بھی ان کتوں کے منہ میں دے دیں گے، لیکن ان کے منہ میں وہ کتے کے منہ میں نوالے تو مل جائیں گے، قوم کا کیا بنے گا اور لوگوں کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ لوگ مخلوق تعلیم سے پہلے کتنے بیزار ہیں، اور اب وہ بچیوں کی تعلیم کے بارے میں کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ جب یہ قانون پاس ہو جائے گا تو پھر بچیوں کی تعلیم مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح اس قانون کے تناظر میں یہ خرابی بھی پیدا ہوگی کہ ہمارے ملک میں کوٹا سسٹم ہوتا ہے، کچھ ملازمتیں ہیں جو خواتین کے لیے ہیں، سیٹیں ہوتی ہیں جو خواتین کے لیے مخصوص ہیں، کچھ ہیں جو خواجہ سراؤں کے لیے مخصوص ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی جنس تبدیل کروا کے تبدیلی جنس کا سرٹیفکیٹ لے کے گورنمنٹ کو کہے کہ مجھے اس کوٹے میں سے سیٹیں دی جائیں، تو ظاہر ہے اس کوٹے میں سے سیٹ یہ لے گا، حالانکہ یہ اس جنس کا ہے نہیں۔ یعنی خواجہ سراؤں کی سیٹ یہ مرد کوئی لے لے گا، حالانکہ یہ خواجہ سرا نہیں ہوتا۔ خواتین کی سیٹ پر یہ تعینات ہو جائے گا، حالانکہ یہ خاتون نہیں۔ تو اس قانون کے تناظر میں لوگوں کی حق تلفی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ ظاہر لوگوں کی حق تلفی ہوگی، اور یہ حق تلفی قانونی طور پر جائز قرار پائے گی۔ اسی طرح اس قانون کے تناظر میں جو نکاح کے مقاصد ہوتے ہیں، نکاح کے مقاصد تو ہوتے ہیں کہ نسل انسانی آگے بڑھے، اور سرکار نے بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح ان عورتوں سے کرو جن میں نسل بڑھانے کی صلاحیت زیادہ ہو، تمہاری کثرت پر میں قیامت والے دن فخر کروں گا۔ جب یہ قانون پاس ہوگا تو ظاہر ہے اس قانون کا تو تقاضا یہ ہے کہ تبدیلی جنس جب کی جائے تو افزائش نسل ختم ہو جاتی ہے، ان اعضاء میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قانون کی روشنی میں نکاح کا جو مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خرابی بھی اس قانون کی روشنی میں لازم آتی ہے کہ وراثت کے جتنے قوانین پہلے سے موجود ہیں وہ سارے کے سارے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ مثلاً اگر کسی شخص کی 2 بچیاں ہیں، اس کے بہن بھائی بھی موجود ہیں، وہ شخص اگر فوت ہوتا ہے تو وراثت کے قانون میں بچیوں کو بھی حصہ ملے گا، اس مرنے والے کے بہن بھائیوں کو بھی حصہ مل جائے گا۔ یہ قانون شریعت کا ہے، ملکی قانون بھی یہی ہے۔ اب موجودہ تبدیلی جنس کے قانون کی روشنی میں اسے دیکھیں کہ جس بندے کی 2 بچیاں ہوں، ان میں سے ایک بچی یہ سرٹیفکیٹ، یہ شناختی کارڈ بنوا لے کہ میں بیٹا ہوں، لڑکا ہوں، دوسری لڑکی اپنی حالت پر ہی رہے، ایک لڑکی اپنے آپ کو لڑکا ڈکلیئر کروا لے، جنس کی تبدیلی ہوئی، قانون میں کتنی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ اب نہ اس مرنے والے کے بھائیوں کو حصہ ملے گا، نہ اس کی بہنوں کو حصہ ملے گا، وہ محروم ہو جائیں گے۔ اور اس دونوں لڑکیوں میں سے جو ایک لڑکا بن گیا ہے لڑکی، دونوں میں سے ظاہر ایک کو دوہرا ملے گا، دوسرے کو اکارہ ملے گا، حالانکہ شریعت کی نظر میں دونوں کا برابر حصہ بنتا ہے۔ دونوں لڑکیاں ہیں، اپنی بہن کی بھی حق تلفی کر رہا ہے، اپنے پھوپھیوں کی اور اپنے چچاؤں کی بھی حق تلفی کر رہا ہے۔ یعنی وراثت کے جتنے قوانین ہیں وہ قوانین بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں صرف اس قانون کی زد میں آ کر جو اب تبدیلی جنس کا قانون انہیں بنوایا ہے۔ اور اگر بین الاقوامی دباؤ پر نہ بھی صحیح، انہوں نے کسی خاص مخصوص طبقے خواجہ سراؤں کو تحفظ دینے کے لیے بھی بنایا ہو تو بھی ظاہر ہے انہوں نے کسی نشے میں دھت ہو کر بنایا ہے۔ اس پر سوائے اس کے کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ قوانین خواجہ سراؤں کے اسلام کے اندر موجود ہیں اور ان کے اندر کوئی خامی نہیں،
سارے پہلو واضح طور پر موجود ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں، اور صدیوں سے وہ چلے آ رہے ہیں۔ ان قوانین کو نافذ کرنے کی بجائے اور بربادی اور انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ مالک کریم ہمارے وطن کو اسلام کا گہوارہ بنائے، امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔